اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 16 سے 22 تک ہے، سورۃ اللقمان، پارہ ہے 21۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورۃ اللقمان ہم پڑھ رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لقمان رحم اللہ، ان پر اس سورہ کا نام رکھا گیا، اور یہ عرب کی ایک مشہور شخصیت تھے۔ سیفہ لقمان، وہ جس کا جو نام بتایا تھا صہیب بن ثابت نے، وہ کیا تھا؟ مجلہ لقمان۔ اس میں ان کی بہت سی حکمت والی باتیں تھیں۔ اسی طرح جو پرانے شاعر تھے عربوں کے، برقہ، قیس، ان کی شاعری میں بھی لقمان علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تو یہ ایک مشہور شخصیت تھی۔ اس سورہ کا نام ایک شخصیت پر ہے۔ آج میں اس کو لیکچر سٹارٹ کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں ڈالا کہ ایک کیریکٹر پہ، ایک شخصیت پہ سورہ کا نام ہے، اور ساری سورہ جو ہے اس میں شخصیت ہی بتائی گئی ہے کہ ایک مومن کی شخصیت کیسی ہو۔ دو کیریکٹرز کا یہ تقابلی جائزہ ہے، ان کا موازنہ ہے۔ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں 12 آیت سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات اتاری وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے، اس میں بھی حکمت کی باتیں ہیں، ان آیات میں بھی۔ اس میں ہدایت و رحمت محسنین کے لیے ہے، اور جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، آخرت پر یقین رکھیں، یہ محسنین کی نشانیاں تھیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ اور محسنین کا ہم نے پورا سائیکل پڑھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، محسن انسان کیسے بنتا ہے، اور پھر جب وہ محسن بنتا ہے اسی پر ہدایت اور رحمت ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے۔ جو احسان کے درجے تک نہیں پہنچتا اسے ویسی رحمت بھی نہیں ملتی، ویسی ہدایت بھی نہیں ملتی، کیونکہ عمل کے بغیر انسان محسن نہیں بن سکتا، حکمت عمل کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور جب تک حکمت نہیں آئے گی، انسان کو صحیح غلط کا پتہ نہیں چلے گا، صحیح بات کرنی کب ہے، درست وقت پہ کرنی ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، عدل نہیں کرے گا تو وہ احسان کیسے کرے گا؟ یہ سب کچھ اس صورت میں پچھلی آیات میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ پھر لہو الحدیث کی بات ہوئی۔ جتنی بھی ہم نے آیات ابھی تک پڑھی وہ سب ہمارے کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ لہو الحدیث کی بات ہوئی تو اس میں وہ طریقے سوچیں سب کہ ہماری زندگی میں لہو کہاں کہاں ہے جو ہمیں بمقصد چیزوں سے ہٹا دیتا ہے۔ صرف اللہ کے ذکر سے نہیں، دنیا کے بھی جو اہم کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عائد کردہ فرائض ہیں ہمارے اوپر، ان سے بھی جو چیزیں ہٹا دیتی ہیں وہ بھی لہو ہی ہیں، وہ بھی لہو الحدیث میں ہی آتا ہے۔ ہر وہ قول، فعل، وہ انسان، وہ فلسفہ، وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو غیر اہم کاموں کی طرف لے جاتی ہے، وہ لہو ہے، لہو الحدیث ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کریں کہ ہم روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ ہماری لائف کلاس میں ہم نے کہا کہ ایگزامپلز آپ لکھیں، تو اس میں اتنی اچھی اچھی ایگزامپلز آئیں، اور واقعی یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے کہا میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نماز کی دعوت دی کسی انسان کے ذریعے، اس نے پکار لگائی، آپ اس کی پکار کا جواب دینے کی بجائے کیا کرتے رہتے ہیں؟ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا اپنی بات کو پریفر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیکچرز کے دوران اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور میں اپنا لیکچر کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ویسے تو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ آیت اسی وقت، لیکن اسے ہم کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اذان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ کا سب سے بڑا جو رسپانس ہے نا وہ نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔
ہم نے ایسے بھی لوگوں کے واقعات سنے ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ یا اپنے بزرگوں کی باتیں بتائیں کہ انہوں نے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ اذان ہو جاتی اور انہوں نے وضو نہ کیا ہوتا. یہ جو ہماری ایک پارٹیسپینٹ تھی شازیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے دو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ایک شازیہ رؤوف اور ایک نادیہ میر. تو وہ جو شازیہ رؤوف تھیں وہ میری نیبر بھی تھیں. تو وہ اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھی ہوتی تھیں، اور ایسے بہت سے لوگ کے ہم نے واقعات سنے ہیں. تو اللہ کی پکار کا سب سے بڑا رسپانس یہی ہے. ہاں اگر آپ اس کا کمپیریزن قرآن سے کرنا شروع ہو جائیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ فرض ہے. اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینا، اور اگر آپ نہیں دیتے تو لہو میں پڑھیں، وہ ایک غلط چیز ہے. آپ کسی لہو چیز کو اس پہ پریفر کر رہے ہیں. لیکن اس کا جواب دینا اس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد وہ جو دعا ہے مسنون وہ پڑھیں، اور پھر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں. اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان سے اقامت تک کا جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے. لیکن قرآن جب پڑھا جائے نا تو وہ آپ سنیں، وہ فرض ہے. یا اس کی کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ سننی بہرحال وہ ضروری ہوتی ہے. اور ایک اذان سن کے اب ہمارے یہاں کلچر ایسا ہے کہ بہت سی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کتنے کتنے منٹ اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اور ایک کلاس کا ٹائم تو ظاہر ہے فکسڈ ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ آپ کتنا بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. میرے لیکچرز میں ایٹ ٹائمز دو دو اذانیں بھی میں سن لیتی ہوں کہ ظہر اور عصر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سردیوں میں ایسے بھی ہوتا ہے، ریکارڈنگ کے دوران ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ کافی سارے منٹ پھر اس میں چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم اپنا جو آیت چل رہی ہوتی ہے وہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اسی میں. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے اور سب کو حکمت سے نوازے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے کہ وہ ٹھیک ہی ہو، جو سجائی جو ہم نے علماء سے سنی. تو یہ ہے کہ وہ آپ جو قرآن ہے نا اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی کلاس کو آپ مکمل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ لہو چیزوں میں نہیں پڑھ سکتے. آپ اذان کے اوپر لہو کو پریفر نہیں کر سکتے. تو اذان کے وقت آپ جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر لگے رہیں. ٹھیک ہے، باتیں اپنی کرتے رہیں. بچوں کو وقت دینے کی بجائے آپ شاپنگ میں خواتین ٹائم گزار دیں. یہ ساری باتیں لہو ہیں، لہو کی مثالیں ہیں. یہ نماز میں کھڑے ہیں، ایک اتنا اہم کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور ذہن دنیا میں گم ہے، خشوع خضوع ہی نہیں ہے، ذہن لہو کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے، لغویات کو سوچ رہا ہے. ہوم ورک کا ٹائم ہے، بچوں کے لیے ہے یہ، اور وہ اس وقت میں ٹی وی دیکھیں. تو ایک اہم کام سے آپ غیر اہم کام کی طرف چلے گئے، تو آپ لہو کی طرف چلے گئے. پھر اگر پریشان ہیں تو قرآن سے مدد لینے کی بجائے، یا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لینے کی بجائے آپ کے میوزک سن لوں، ذرا سیڈ سانگ سن لوں، یا لوگوں کو بتاتے پھریں، واویلا مچاتے پھریں. کیا ہے؟ لہو ہے. آپ نے لہو کو پریفر کیا. جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا تھا اس پر آپ نے لہو کو پریفر کیا. عشاء کے بعد سونے کی بجائے آپ سوشل میڈیا پر نیویگیٹ کرتے رہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. پھر اگر مہمان آئے ہیں اور آپ انہیں اٹینڈ کرنے کی بجائے، جیسے ہمارے ینگسٹرز بہت ایسے کرتے ہیں، وہ موبائل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کوئی بڑا بیٹھا ہے، اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. یہ چیزیں ہماری یوتھ میں بہت اس میں کمی آتی جا رہی ہے. تو یوتھ کو ریس کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ مینرز میں نہیں آتی چیز. آج ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ، جو آیات ہم کور کریں گے اس میں بات ہی یہی ہے کہ مختال فخور ان کیریکٹرز کو، ان کیریکٹر ٹریٹس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. فخر جتانے کو، اپنا گال موڑنے والے کو انشاءاللہ آج یہی آیات کور ہوں گی. تو یہ ایک پورا کیریکٹر ڈسکس کیا گیا ہے اس سورہ میں. پہلے یہ لہو الحدیث بتا کے کہ وہ ان چیزوں کو خریدتا ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا شخص آیات پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح بھی کرتے ہیں، صرف ایمان نہیں لاتے، زبان سے اقرار نہیں کرتے، دل سے بھی مانتے ہیں، پھر وہ عمل میں بھی ان کے ڈھل جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے اللہ کا وعدہ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ جنت.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں پہ کیسے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے گئے، بغیر ستونوں کے آسمان کو ریز کیا، اس کو کھڑا کیا گیا تم لوگوں پر. وہ آسمان ایک چھت ہے لیکن بغیر ستونوں کے، اور بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. پھر لقمان حکیم کی نصیحتیں تھیں، اس میں بھی ایک ایسا کریکٹر جو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے تھے، جو ہم سب کو اپنی اولادوں کو بنانا چاہیے، وہ ڈسکس کیا گیا. یہ پوری سورہ جو ہے وہ ایک کریکٹر کو بلڈ اپ کرتی ہے، اور وہ کریکٹر مومن کا کریکٹر ہے. ایک سلیم فطرت انسان کو بلڈ اپ کرنے کی بات ہے اس پوری سورہ میں. کہ سب سے پہلے حکمت لقمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ان میں حکمت تھی، اور حکمت کی نشانی اس کا تقاضا شکر ہے. حکمت کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا، ڈیٹیل سے پڑھا. تو شکر اس کی نشانی ہے. جو شاکر نہیں ہے تو وہ حکیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ بیسک چیز نہیں پہچانی کہ میرے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مجھے اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، تو حکمت کہاں سے آئے گی؟ عمل کہاں سے آئے گا؟ جب انسان کسی کا شکر ادا کرتا ہے نا تو وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے. انسانوں کا بھی شکر ہم کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ ہم کسی کو اپنے اوپر رکھ ہی نہیں پاتے، ہم کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں پاتے. تو خود عاجزی کیے بغیر علم سیکھنا، دین کا کیا، دنیا کا کوئی علم سیکھنا بھی بہت مشکل ہے. آپ کسی استاد سے تکبر کرنے لگیں، آپ اسے کچھ سیکھ نہیں سکتے، آپ اسے کوشچن نہیں کریں گے، آپ اسے اپنے سے علم میں بہتر نہیں سمجھیں گے. کسی نہ کسی چیز میں ہو سکتا ہے آپ ریسرچ کریں، آپ بہتر ہو جائیں، لیکن استاد کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ دی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے اسے وہ جگہ ملی ہے. تو دنیا کے لحاظ سے بھی جو بھی ٹیچرز ہیں ان کی تعظیم ضرور کریں، ان کی شکر گزاری ضرور کریں. جو لوگ ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے، ہم نے انہیں کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، وہ نہیں کامیاب ہوتے. والدین کی شکر گزاری کا ذکر آیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ پھر والدین کی شکر گزاری کا ذکر ہوا. کتنی بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سب سے بڑا ہے. اللہ کا احسان میں نے پہلے بھی پچھلے لیسن میں بھی ڈسکس کیا کہ اللہ نے دین دیا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ احسان والدین نے کیا. انہوں نے کیا دیا؟ تربیت دی. اور جو اچھی تربیت نہیں دیتے تو پھر انہوں نے والدین ہونے کا حق ادا نہیں کیا. سفیان بن اوینا آئین سے آئیے. سفیان بن اوینا وہ کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا بھی شکر ادا کیا. یعنی کہ ایمان ملنے پر اللہ کا شکر، اور تربیت ملنے پر والدین کا شکر. اللہ نے قرآن میں پہلا درس شکر کا دیا تھا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، سارے شکر کے کلمات، سارے اچھے کلمات اللہ کے لیے. لیکن شکر میں ہم نے پڑھا کہ اس میں صرف زبان سے تصدیق شامل نہیں، دل کا اقرار بھی شامل ہے. زبان کا نہیں، صرف دل کا اقرار بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے. زبان سے تسبیح مکمل شکر نہیں ہوتی. اور پھر نعمتوں کا شکرانہ کیا ہے، ان کو شیئر بھی کیا جائے. شکر کی ہم نے بہت سی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لاسٹ لیسن میں پڑھا، لیکن ایک کریکٹر کی بات ہے نا، تو میں نے کہا پچھلا سارا ہم ریویو کر لیں تھوڑا سا. اور شکر کے فائدے بھی پھر بہت ہیں. نعمتیں ملی آپ کو جو پہلے سے ہیں ان پہ دوام رہے گا، اور اللہ تعالیٰ مزید زیادہ دیں گے. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دلی سکون حاصل ہوتا ہے، مزید نعمتیں ملتی ہیں. ہمیں نعمتوں کی پہچان ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے، منعم جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی پہچان ملتی ہے. کتنے فائدے ہیں شکر گزاری کے. لیکن یہ شکر گزاری کا سائیکل شروع بندوں سے ہی ہوگا. تو بندوں کی شکر گزاری کبھی نہ بھولیں، کبھی. اور والدین جن کا الگ سے تذکرہ کیا گیا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر کرو میرا اور والدین کا. الیہ المصیر، طرف میرے ہی لوٹنا ہے. ہاں اگر وہ جاہدا کا کوشش کرے تمہارے ساتھ کہ تم شریک کرو میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے. اسے جو نہیں، جس کا کوئی علم، تمہیں جس کا کوئی علم، اس کا کوئی علم ہی ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو بھی اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا، شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو پھر اطاعت نہیں کرنی.
ہم نے یہ پڑھا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید ہے، اطاعت کی تاکید نہیں ہے. ہاں اگر دین پہ ہو تو اطاعت بھی کرو، لیکن اگر دین پہ نہیں ہے، جیسے اسما بنت ابی بکر کی والدہ تھی، تو سلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، انہیں بھی یہی حکم تھا. ٹھیک ہے. خیر، اور والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور ان کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کی ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے پنگوڑے میں کلام کیا. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک وہ جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی بچے نے، اور ایک وہ کہ جب انہیں پھینکا گیا تھا خندقوں میں، خندق والے خندقوں میں، وہ بھی ایک واقعہ گزرا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، کہ جب ایمان لے آئے لوگ نبی پہ، تو وہاں کا جو بادشاہ وقت تھا، اس نے خندقیں کھدوائیں اور سب کو ڈالا اندر، اور لوگ ڈرے نہیں، وہ خندقوں میں کود گئے، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. تو ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے ذرا وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، تو اس بچے نے کہا کہ کود جاؤ، کوئی بات نہیں ماں، کہ چھوٹا سا بچہ تھا ہاتھ میں. ایک ہمیں روایت ملتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ 3 بچوں کے سوا کسی نے پنگوڑے میں کلام نہیں کیا. یہ بھی روایت ہے. اس میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی عورت وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو ایک سوار گزرا، تو عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا. تو وہ بچہ بول اٹھا مجھے ایسا نہ بنانا. وہ سوار یعنی کہ گزرا، اس کی کوئی شان و شوکت ہوگی. پھر ایک لونڈی گزری جسے سب مار رہے تھے، تو عورت نے کہا میرے بچے کو ایسا بنانا. تو بول اٹھا مجھے ایسا نہ بنانا. ماں نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بچے نے کہا وہ سوار ظالموں میں سے تھا، لونڈی پر الزام تھا کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا. اور اس میں جو تیسرا شخص آتا ہے نا، وہ ہے صاحب جریج. صاحب جریج کے بارے میں ایک واقعہ ہے، اس میں ایک بچے کا ذکر ہے کہ جریج ایک برگزیدہ بندہ تھا، اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو جریج نے کہا، ایک طرف نماز تھی اور ایک طرف اس کی ماں نے اسے پکارا، اے جریج. تو اس نے کہا کہ میں کس کی بات سنوں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے نماز ہی پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ماں تھی وہ چلی گئی، اگلے دن آئی، تب بھی ایسے ہی ہوا. یعنی وہ انتظار کر کے لیکن وہ باہر نہ آیا جریج جو تھا. تو ماں نے بددعا دی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. پھر جریج کا بہت چرچا ہوا، اور کہ وہ بہت برگزیدہ بندہ ہے، وہ بڑا نیک انسان تھا. جیسے پہلے عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی، تو وہ راہب ہو جاتے تھے، پھر وہ کچھ کر لیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں کنیکٹڈ رہتے تھے، بس وہ دین کے ہو کے رہ جاتے تھے. اسلام نے ایسے دین کا ہونا پسند نہیں کیا. لوگوں میں رہ کے دین کو پریکٹس کرو، لوگوں کی مشقتیں برداشت کر کے جو دین کو پریکٹس کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لوگوں کے ساتھ توڑنا یہ اسلام کا درس نہیں ہے. بہرحال ایک فاحشہ تک بھی بات پہنچی کہ اچھا وہ بڑا نیک ہے، وہ اسے بہکانے آ گئی، مگر جریج جو ہے وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے. پھر وہ ایک جریج کے پاس ایک چرواہا رہتا تھا، اس کے پاس چلی گئی اور حاملہ ہو گئی. پھر خیر یہ لمبی سٹوری ہے، اسے لانگ سٹوری شارٹ کٹ کرتے ہیں کہ وہ حاملہ ہو گئی، اس کا بچہ ہو گیا. اس نے الزام لگایا بچہ جریج کا ہے. جریج نے کہا کہ میرا نہیں ہے، اسے کافی مارا پیٹا گیا، اور جریج نے کہا اس بچے کو بلاؤ. تو پھر اس بچے کے پیٹ کو کچوکا اور پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ چرواہا ہے. اور پھر لوگوں نے اسے معافی مانگی جریج سے، اس کو سراہا یا جو بھی کیا. تو اس نے کہا کہ تم جو کہو گے وہ کیا جائے گا، جیسے تم کہو گے. تو اس نے کہا کہ جو توڑا ہے بس وہی بنا دو. اس کی عبادت گاہ بھی انہوں نے توڑ دی تھی، وہ بنا دو. تو بات ادھر کہنے کی یہ ہے کہ ماں جو ہے نا، اس کی بد دعا بھی نہیں لینی چاہیے. ماں خود بھی بد دعائیں نہ دے. خام ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ٹوکتی ہیں کہ وہ دیکھیں بچہ جو ہے نا، جب اسے ڈانٹا جاتا ہے نا، جب اسے اونچی آواز میں بولا جاتا ہے، اس کا کورٹیسول آن ہو جاتا ہے.
کورٹیسول کا مطلب ہے ایسا ہارمون آن ہو جاتا ہے کہ خطرہ ہے. اس کی ساری جو انرجی ہے نا، اس کا بلڈ کا جو مین فلو ہے، وہ سب اس کے ہاتھوں پیروں میں آ جاتا ہے. ہاتھوں پیروں میں آ جاتا ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مائیں اتنا چیختی ہیں بچوں پہ، ہاتھوں پیروں میں فلو آ جاتا ہے کہ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جب ہاتھوں پیروں میں فلو آ گیا تو دماغ کو تو نہیں جائے گا. ایسے بچوں کی ذہانت متاثر ہوتی ہے، دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. اور بچے کو بالکل بے اعتمادی کے ساتھ، بے اعتمادی ان میں پیدا کر دیتی ہیں یہ مائیں، یہ سگی مائیں کرتی ہیں. تو ہمیں کلچرڈ ہونے کی بھی ضرورت ہے، سویلائز ہونے کی بھی ضرورت ہے، اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. آپ دین کی اویئرنیس حاصل کر لینا، آپ بچے سے بدتمیزی نہیں کریں گے. آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے معاملہ کرتے تھے، اپنی نواسی سے معاملہ کرتے تھے، آپ وہ سنیں. رکوع کرتے تو حسین رضی اللہ، حسن حسین جو ہے ان کے ٹانگوں کے درمیان سے گزر جاتے. سجدہ کرتے تو جب گردن گلے پہ سوار ہو جاتے یا کندھوں پہ، تو جب تک وہ خود نہیں اترتے تھے وہ اتارتے نہیں تھے. اور ہم لوگ بچہ پاس آئے تو دوسرے ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں، ماں کے پاس نہ جاؤ. نماز میں اسی لیے تو اجازت ہے، اٹھا لے ماں، کوئی بات نہیں. تو ماؤں کو بھی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ مینرز کے ساتھ بات کرنے کی. جب وہ مینرز کے ساتھ بات کریں گی، وہ بچے جب بڑے ہوں گے وہ بھی مینرز کے ساتھ ہی والدین سے بھی بات کریں گے، دوسروں سے بھی. بچوں سے بدخوئیاں نہ کریں اپنے رشتہ داروں کی. جب آپ بڑوں کی بدخوئیاں کریں گے تو وہ ایک وقت آئے گا وہ آپ پہ بھی شک کرنے لگیں گے، میری ماں میں بھی یہ کوالٹی لگتا ہے نہیں ہے. جو آپ نے اس کے دل میں شک ڈالے ہوں گے وہ آپ پہ بھی وہی شک کریں گے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کی تربیت کے دوران اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مائیں بچیاں ہلتی نہیں ہیں، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. اتنی بری طرح بچیوں کو کام کرنے کا کہتی ہیں کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتی. ان کا بھی شاید کورٹیسول آن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتی کہ وہ ماں کے ساتھ جا کے تو کام میں ہاتھ بٹا سکے. اتنا برا بلا کہتی ہیں کام کرانے سے پہلے ہی. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کی ہے ایسی چیزیں کہ ایسے کرتی ہیں مائیں. وہ کیا سکھائیں گی بچی کو، اور بچی کیا سیکھے گی ایسی ماں سے. اور بچے کو اگر آپ بار بار کہتے رہے ہیں کہ تم نکمے ہو، یا تم یو آر ناٹ گڈ انف، اور تم یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، تم ایسے ہو، وہ بچہ کیا کرے گا. باپ بھی کچھ ایسے کرتے ہیں، اتنا لان تان کرتے ہیں اس بچے کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں جو بائی برتھ اس میں تھی وہ بھی نہیں رہتی. کہاں کہ آپ خود اس میں ڈیولپ کریں صلاحیتیں. لیکن اچھے ماں باپ بہت کچھ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں، لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا زیادہ ان کو گروم کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں. اور کچھ ساری صلاحیتوں سمیت ماں باپ اپنے کسی کام کا نہیں چھوڑتے، تو وہ بچے بھی پھر ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. آیات تو ہم نے پڑھی والدین سے احسان کے بارے میں، والدین کا شکر کرنے کے بارے میں، لیکن اس گروپ میں یا سننے والوں میں زیادہ تر والدین ہوں گے. تو وہ شکر ان میں تبھی پیدا ہوگا جب والدین کو وہ شکر گزاری کرتے دیکھیں گے، اپنے والدین کی بھی، اپنے بڑوں کی بھی، اور دوسرے لوگوں کی بھی. آپ کو پتہ ہے میں نے مجھے نام بھول گیا ان کا، لیکن MIT میں یہ جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں نا، دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، اس میں MIT جو ہے وہ IT کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں جو فرسٹ ہینڈی کیپ شخص جو ایڈمٹ ہوا، انڈیا کے وہ تھے، اور وہ پیدائشی اندھے تھے، اور انہیں ایڈمیشن نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہے، اب تو وہ ان کی اپنی پتنی کروڑوں کا بزنس ہے، اور وہ انہوں نے ایسا کمپنی ہے، ان کی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، جو بھی ہے، جو بالکل ایسے پروڈکٹ بناتی ہے جو ایکو سسٹم کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ان کے پروڈکٹ میں یوز ہوتی جو ایکو سسٹم کے لیے نقصان دہ ہو. بہرحال وہ میٹرک میں کہتے ہیں کہ مجھے بہت مشکل سے ایڈمیشن ملا، اور میٹرک میں پھر وہ اندھے، پیدائشی اندھے کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے 90% کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایگزامس پاس کیے. اور پھر کہتے ہیں اتنے اچھے گریڈز کے باوجود مجھے FSC میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا کہ میں ہینڈی کیپ ہوں. لیکن پھر کسی طرح بہت زیادہ میرے پیرنٹس نے بھی اسٹرگل کی، میں نے اسٹرگل کی، اور پھر انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں کیا کیا، انہوں نے بورڈ ٹاپ کیا. اس میں ایک اکیلے انسان کی محنت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے والدین کی بہت اسٹرگل ہوتی ہے. تو ایسے لوگ بہت بہت کام کیا لوگوں نے.
ہیلن کیلر کا بھی آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہم نے اسٹوری پڑھی ہے، اندھی گونگی بہری تھی، بریل کا سسٹم انہوں نے ایجاد کیا. جو اندھے آج پڑھنے لکھنے کا سسٹم جو سیکھتے ہیں ان کی وجہ سے سیکھتے ہیں. کیا تھا، پڑھے رہتے، ایک زنجیروں سے باندھے رکھتے، ماں باپ کے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، لیکن انہوں نے پہچانا کہ دماغ تو ٹھیک ہے نا، اس کو سکھائیں. این سلیوان پتہ نہیں کچھ ایسا ہی نام تھا ان کی ٹیچر کا، جن کی وہ بہت انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، اپنی جو بھی ان کی رائٹنگس تھی اس میں. بہرحال یہ لوگ ہمارے لیے مثالیں ہیں، جس بھی خطے کے ہیں، جس بھی طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے کم از کم سبق تو حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کی ایبلٹیز پہ ریلائی کریں، انہیں پالش کریں، انہیں ایسا ٹریٹ نہ کریں کہ ان کی اپنی ایبلٹی چلی جائیں. قاری سدیس کا تو میں نے بہت بار آپ لوگ کو بتایا کہ ان کی والدہ جو ہے، انہوں نے ایک بار انہیں بددعا دی کہ ہانڈی الٹ دی انہوں نے تو بددعا دی، جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے. وہ کعبے کا امام بنے، بددعائیں بھی دیکھیں ماؤں کی کیسی تھی. ہم لوگ کیسی بددعائیں، کیسے برے کلمات اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا آؤٹ شائن کرے. کیسے کرے؟ ہم چھوڑتے ہیں کچھ بچے میں اپنے. ہاں جو کچھ ہمیں چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. یہ میڈیا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، موبائل چیلنج ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیلنجز آج کل کی ماؤں کو ہیں. لیکن ماؤں کا رتبہ بھی تو اسی لیے زیادہ ہے نا. یہ سب کچھ ہمیں اس کو کوپ اپ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بچے بھی کریں گے ہمارے انشاءاللہ. بہرحال یہ والدین کے بارے میں، ان سے حسن سلوک، شکر گزاری کی بات تھی. اسپیشلی ماں کے بارے میں والدین کا ذکر ہے، اور ماں کا الگ سے ذکر ہے کہ وہ بہت مشقت اٹھاتی ہے. لیکن کس میں ان کی پیروی نہیں کرنی؟ اگر وہ دین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہیں، اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی. اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام تھی. پہلے جو نصیحت تھی وہ تو 12 آیت سے سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد 14 آیت سے تاکید کی ہم نے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تاکید ہے. ٹھیک ہے، والدین کے بارے میں بھی جو شکر گزاری کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اتنی خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا احسان مانے، ان کی شکر گزاری کرے. اس کے بعد اب 16 آیت میں دوبارہ سے ان کی لقمان حکیم کی نصیحت سٹارٹ ہو جاتی ہے. یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان اگر، تکو، ہو وہ کیا، کوئی بھی شے، بریکٹ میں لکھ لیں کوئی شے، کوئی چیز، ہو وہ، مثقال، ثقلہ کیا ہوتا ہے؟ وزن، ثقیل. ہم ان کھانوں کو کہتے ہیں جو دیر سے ہضم ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں ہمارے معدے پہ، ہے نا. تو ثقلہ، سا قاف لام، سا یعنی کہ سے، جسے ہم کہتے ہیں بے پیتے سے، وہ والا. اگر ہو وہ، وزن برابر، مثقال، وزن برابر، حبتن، دانے، من خردل، رائی کے. خردل ہوتی ہے، یہ ربائی ورڈ ہے، یعنی جس کے جو روٹ ورڈ ہے، جس لفظ کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 4 ہیں. اکثر 3 ہوتے ہیں نا، اس کے 4 ہیں، خا، را، دال، لام. خردل رائی کو کہتے ہیں. رائی دیکھیں بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے. اگر ہو وہ شے، کوئی شے، وزن برابر دانے رائی کے، فتکن، پھر وہ ہو، فی صخرتن، کسی چٹان میں، او یا فی السماواتی، آسمانوں میں، او یا فی الارضی، زمین میں، یاتی، لے آئے گا، بیہ اللہ، اسے اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کیا انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا رائی کے برابر بھی کچھ ہوگا نا. وہ کچھ کیا ہے؟ کوئی نیکی، کوئی بدی، کوئی ظاہر، کوئی چھپا، زمین و آسمان میں کہیں ہوگا، کسی چٹان میں. صخرہ کیا ہوتا ہے؟ صخرہ کا لفظ پتھر کے لیے آتا ہے جو بلند جگہ پہ ہو. پہاڑ نہیں ہے، پتھر ہی، لیکن بلند جگہ پہ ہے. تو یعنی آپ کی نظر سے تو اوجل ہے، لیکن اللہ کی نظر سے اوجل نہیں ہے. پھر صخرہ کسی بھی چھپا کر رکھنے والی چیز کے لیے بھی آتا ہے. ایسی چیز جو کسی چیز کو چھپا دے.
یعنی کہ انکلوز کر کے اندر چھپا لے یا اوٹ میں اس کے ہو کے چھپ جائے، بس وہ کسی چیز کو چھپا دے، ٹھیک ہے، تو کسی چٹان کے پیچھے کچھ ہے ہمیں تو نظر نہیں آئے گا، ہے نا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو کوئی چیز ہے اور اتنی باریک ہے رائی کے دانے برابر، اور صخرہ میں ہے، کسی چٹان پر ہے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، زمین و آسمان میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ اسے لے آئے گا سامنے۔ وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ جوں کہ انڈے برابر نیکی بھی تولی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے، اور خبیر، خوب باخبر ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اتنا باریک بین ہے تو وہ ہر باریکی کی خبر بھی اس کو ہوگی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر بھی اسے ہوگی۔ سورہ زلزال میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 16 میں کیا آتا ہے؟ نہیں 16 آیت نہیں ہے، لیکن بہرحال سورہ زلزال میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا تو اللہ اسے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اللہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ سورہ زلزال میں یہ مفہوم آتا ہے۔ پھر مسند احمد کی بھی ایک ہمارے پاس حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بے سوراخ پتھر میں بھی عمل کرے گا کہ نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی کھڑکی، اللہ اس سے، یعنی اس عمل کو بھی بندوں پر ظاہر کر دے گا۔ بے سوراخ پتھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ انکلوز چیز ہو، اسے تو آواز بھی نہیں آتی۔ جب کوئی چیز جس میں بالکل، جیسے فریج ہے، بالکل بند ہو جاتی ہے تو آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، بالکل ایئر ٹائٹ چیز کسی کو سوچے کسی چیز کو تو پھر آواز نہیں آئے گی اس کی باہر۔ جہاز ہوتے ہیں ایئر ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آوازیں پھر نہیں آتی، ایون کہ خود بھی آپس میں سننے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو باہر کیا آواز جائے گی؟ جو ساؤنڈ پروف رومز ہوتے ہیں باہر آواز نہیں جاتی۔ تو کہیں بھی کوئی چیز انسان کرے گا، دیکھیں انسانوں نے کیسی کیسی ٹیکنالوجیز ایجاد کر لی ہیں نا، کہ ایسے ایسے سیٹلائٹس ہیں جو گھروں کے اندر کے معاملات جھانک لیتی ہیں۔ موبائل میں ایسے ایسے کہتے ہیں کہ اب فنکشنز ہیں کہ جو یہ جو پیچھے سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہیں نا اتھارٹیز، یہ آپ کے موبائل میں ایکسیس ہوتا ہے ان کا، ایون کہ آپ کا موبائل آپ کو پتہ ہے آپ کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈیف بنانا ہے تو آپ کو اس کو باقاعدہ، اس کے اندر ایک فنکشن ہے، اس کو آف کرنا پڑتا ہے، وہ ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہوتا فنکشن، وہاں جا کے آپ کو اسے آف کرنا پڑتا ہے۔ آپ نارملی کسی چیز پہ باتیں کر رہے ہیں نا گھر میں، آپ کو ویسی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی، یوٹیوب کھولیں گے تو الگوریدم اس کا چل پڑے گا، ایسی ویڈیوز آئیں گی جو آپ کو اس وقت ضرورت ہے، آپ کہیں گے آج کل میں اسی کو سرچ کرنا چاہتا تھا، یہ چاہتی تھی یا چاہتا تھا، تو خود ہی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے، انسان ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو وہ بالکل بے سوراخ پتھر میں بھی اگر کوئی عمل کیا جائے گا نا، چاہے وہ کوئی نیکی ہے چاہے وہ کوئی بدی ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے عمل، ڈھیروں ڈھیر عمل ہوں گے، وہ کیوں ضائع کر دے گا؟ کیوں وہ سارے بالکل ختم کر دیے جائیں گے وہ اعمال؟ کیونکہ وہ تنہائی میں اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا، کوئی دیکھتا نہیں تھا اسے لیکن اللہ دیکھتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنا ڈر پیدا کیا۔ دیکھیں یہ لقمان حکیم کی نصیحت ہے نا، تو یہ لقمان حکیم کی نصیحت کیا ہے؟ یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بچے کو؟ پہلے تو شرک بیس ہے نا، وہ تو اس کے بغیر تو آپ جو مرضی عمل کر لیں، اس کے بغیر تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا، جتنے مرضی نیکیاں کرتے رہیں۔ شرک تو پہلی ریکوائرمنٹ انسان سے شرک سے بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ برائیوں سے بچتے رہنا اور نیکی کرتے رہنا، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اسے بھی حقیر نہ جاننا، وہ جہنم تک لے جا سکتا ہے، تو اس کو معمولی نہیں جاننا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالا بچے کے دل میں، پھر یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وامر، اور حکم دو۔ امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، معاملہ، حکم، ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اور حکم دو بالمعروفی، نیکی کا، ونہا، اور روکو عن المنکر، برائی سے،
وصبر اور صبر کرو، علی اس پر، ماں جو اصابک پہنچے تجھے، یعنی کوئی بھی تکلیف اگر پہنچے اس پہ صبر کرو، کوئی مشقت پہنچے اس پہ صبر کرو، ان بے شک ذالک یہ ہے، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے۔ کیا ہمت کے کاموں میں سے ہے؟ یہ نماز پڑھنے میں کیا ہمت لگتی ہے؟ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس میں واقعی ہمت نہیں لگتی، یہ قائم کرنے کی بات ہے۔ اور ہم بہت بار پڑھ چکے یہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ آپ ظاہری باطنی ساری شرائط پوری کریں نماز کی تو پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کی بات ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرو تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ یاد کرو، اور یہ نہیں ایک دن نماز پڑھی، ایک دن تہجد بھی پڑھ لی اور 2 دن فجر یا فرض نماز بھی چھوڑ دی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ مشکل کام ہے، ہمت کا کام ہے۔ پھر دیکھیں حکیم لقمان نے نا شرک سے بچنے کا کہا، اللہ کی پہچان کرائی، خوف پیدا کیا اللہ کا کہ بیٹا کہیں کوئی، اور محبت سے خوف پیدا کیا ہے، خوف پیدا کیا مگر خوف سے، خوف دلا کے نہیں کیا، محبت سے، پیار سے۔ پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ محبت ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں غلام اور نچلا طبقہ ایمان بہت زیادہ لے کے آیا، کیوں؟ اتنی تعظیم انہیں کہیں ملی نہیں تھی۔ ہر انسان کی اس کے اندر اس کے وجود کی، اس کے نفس کی بھی، اس کے انر سیلف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ تو اس کی عزت، اس سے محبت، یہ آپ کو کسی کی بات سننے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو بچے کو اللہ کی بھی بات بتائیں لیکن محبت سے بتائیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب بچہ اتنا میچور ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈرائیں گے بھی تو وہ بات سنے گا، کیونکہ آپ نے ایک بیس بنا دی۔ لیکن بیس بناتے ہوئے آپ اسے ڈرا ڈرا کے بیس بنا رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے محبت سے بات سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی ویجیلنس ڈالیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیمرہ تمہیں ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ جگہ جگہ سڑکوں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فوٹیج نہیں بن سکتی؟ وہ بھی بن سکتی ہے۔ پھر نماز قائم کرو، اللہ کی پہچان، پھر اللہ کا خوف۔ اور نماز کیا کرتی ہے پھر؟ دنیا میں نماز جو ہے نا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ، لیکن یہ انسان کو انسانوں کے ساتھ بھی جوڑتی ہے۔ کیسے؟ بے حیائی بری باتوں سے روکے گی۔ جب آپ بری باتوں سے رک جائیں گے، آپ فحاشی سے رک جائیں گے، آپ اپنے شر سے لوگوں کو بچا لیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کی پہچان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جوڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایسی یہ ہمت کا کام نہیں ہے، اس طرح یہ ہمت کا کام ہے۔ لیکن اقیم الصلاۃ، اور کیا ہم نے پڑھا سورہ طٰہٰ میں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور پھر جب اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں گے پھر یہ فحشاء اور منکر سے روک دے گی، اس پارہ کی جو پہلی آیت تھی۔ پھر وَأْمُرْ بالمعروف، حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے۔ نیکی کا حکم تو جب ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو دینے لگتے ہیں، لیکن برائی سے روکنا تب بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں، ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں نا، تو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے تو کہا عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہمت کا کام ہے کہ اگر سب لوگ آپ کی بات کو ناپسند کریں لیکن آپ پھر بھی صرف اس لیے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، لیکن ایسے بھی نہیں کرنی کہ واقعی آپ سب کو آفینڈ کر دیں، پہلے محبت سے ہی بات کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی محفل ہے کہ واقعی وہاں اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے، اپنی بات کہہ کے آرام سے پیار سے وہاں سے نکل جائے، اس محفل کو جوائن نہ کیے رکھیں۔ جہاں پہ ہم نے ایک طویل حدیث پڑھی تھی کہ جو قوم اعلان فحش کام شروع کر دے تو کیا طاعون اور دیگر بیماری آتی ہے، ناپ تول میں کمی کرے قحط سالی آتی ہے، مصائب پر حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بارش نہیں برسائی جاتی، جو رسول اللہ اور اس کے رسول سے ایسک نہیں کرتے ہیں تو غاصب دشمن ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جو قوم چھوڑتی ہے تو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
ہمارے گلے کیا ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. اچھا پھر کہتے ہیں اچھا اللہ اللہ کو جو منظور، وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ہی جو منظور، لیکن ہم بھی تو دیکھیں کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال بھی تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نصیحتیں کیوں قرآن میں کوٹ کی؟ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو ان چیزوں کی نصیحت کرنا بھی بہت ضروری ہے. نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. آپ کو پتہ ہے برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا خود رکنے کا باعث بن جاتا ہے. بار بار دماغ کو جب آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کو، یہ کرو یہ کرو، آپ کے اپنے دماغ کو بھی تو میسج جا رہے ہیں نا، تو آپ خود بھی وہی کرتے ہیں. آپ جو باتیں بار بار سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کی باڈی، آپ کی انرجی ساری وہ سب کچھ کرنے میں لگ جاتی ہے. یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تجھے، جو بھی ملے اس پہ صبر کرو. یہ نماز قائم کرنا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کی سورہ میں، سورہ بقرہ میں ہی کہتی تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، ان دونوں کا آپس میں لنک ہے. نماز قائم کرو اور پھر اس پہ جمے بھی رہنا ہے. نماز قائم کرو، لوگ اوفینڈ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، اپنے دین پہ جمے بھی رہنا ہے. مشکل کوئی آ گئی ہے، اللہ سے نہیں کٹنا، نماز قائم کرنی ہے اور مشقت پہ صبر کرنا ہے. مشقت پہ صبر کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا، اللہ سے جڑے رہنا ہے. اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں تو بہت ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں. جب انسان پہ کوئی آزمائش، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے، کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو اچھا ہے وہ گناہ کی سزا آپ کو دنیا میں مل گئی، ٹھیک ہے. ہر حال میں جو مشکل انسان کو آتی ہے نا، اس میں فائدہ ہے صبر کرنے کی وجہ سے. اور جو اس فائدے کو سمجھے گا وہی صبر کرے گا. اس لیے اس فائدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَاصْبِرْ، صبر کرو، اس کے فائدے کو سمجھے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں صبر کرو. اس میں بہت سے فائدے ہیں. کیوں؟ جب مشکل آتی ہے نا تو اس راستے میں بھی آئے گی مشکل، دین کے راستے میں بھی آئے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے میں آئے گی، یا تو وہ آپ کی کسی گناہ کی سزا ہے، چلو گناہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے نا، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، خالص اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. یہ انسان ہمارے ایمان کا ٹیسٹ پاس ہوتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی انسان اپنے پیارے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے ایسا ٹیسٹ لیتا ہے. آزمائش شرط ہے نا ایمان کی، سورہ عنکبوت کی 2 آیت میں آتا ہے. پھر اور کیوں آتی ہے آزمائش؟ انسان کو کبھی کبھی مشکلوں میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس مشکل سے گزر کے ہی اسے وہ نعمت ملنی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے آزمائش پہ صبر کرنا ضروری ہے. واویلا مچائیں گے تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. وہ آزمائش اچھی ہوتی ہے. کسی آزمائش کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے، اس لیے آزمائش آتی ہے. اور اس کے علاوہ کسی آزمائش کے بعد آپ کو ایک لائف لیسن ملتا ہے. کبھی کبھی کوئی چیز ملتی ہے، کبھی کبھی لائف لیسن ملتا ہے. اس لیے آزمائشیں آتی ہیں اور اس لیے ان پہ صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کو تھامنا ضروری ہوتا ہے. اپنے دین پہ جمے رہنا اور مشقت کو برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد صبر کرنا کیا ہے کہ انسان اس طریقے کو چھوڑے نہیں، اس پہ جمع رہے، اور جو مشقتیں آئیں اس پہ واویلا نہ کرے. ان ذالک، بے شک یہ ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے. یہ سب چیزیں ہمت کے کاموں میں سے ہیں. 3 کام بتائے گئے ہیں: اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور صبر کرنا. صبر کرنا، ایک تو یہی جو عمل پہلے بتائے گئے نماز میں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس پہ صبر کرنا، اس پہ جمے رہنا، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں وہ مشکلات برداشت کرنا، وہ بھی صبر ہے. اور جنرلی بھی صبر کرنا، دین پر جمے رہنا اور مشقت برداشت کرنا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. سب انبیاء جو تھے وہ صابر تھے، سب انبیاء نے صبر کیا. یہ عزم الامور ہے.
بہت ہمت کے کام. عزم کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ. عربوں میں نا یہ سخاوت اور بہادری بڑے پسندیدہ کریکٹر ٹریٹس تھے، پسندیدہ خوبیاں تھی کردار کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت کے کاموں، بہادری کے کاموں میں سکھایا کہ لوگ، وہ جو اہل مکہ ہے وہ ذرا اٹریکٹ ہوں کہ یہ ہمت کے کاموں میں آتا ہے. یہ جو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، نماز قائم کرنا اور صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں آتا ہے. یہ جو مسلمان کرتے ہیں، تمہاری مشقتوں پہ صبر کرتے ہیں، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ بہادری ہے، اور تمہیں بھی اس بہادری کی طرف آنا چاہیے. ان کریکٹر ٹریٹس کو سراہنے کے لیے آگے مزید کہا گیا من عزم الامور، کہ انہیں بھی پتا چلے کہ یہ کتنے زبردست کریکٹر ٹریٹس ہیں، کتنی زبردست کوالٹیز ہیں. پھر آگے 18 آیت میں ہے ولا تسعر، اور نہ تسعر، تم موڑو. سعر، سوات عین را اس کا روٹ ورڈ ہے. تم موڑو خدہ کا، خدہ کا اپنا گال، للناسی لوگوں سے، ولا اور نہ تمشی تم چلو، فی الارضی زمین میں، مرحا اکڑ کر، اترا کر. ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، کل ہر مختال فخور خود پسند فخر جتانے والے کو. اب سعر جو ہے نا ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر اور گردن میں ہوتی ہے، جس میں اس کی گردن نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اکڑ جاتی ہے وہیں پہ. تو اکڑی گردن تکبر کی علامت بھی ہے. انسان کی ہر کیفیت کا اثر اس کے جسم، اس کے پوسچر، اس کے چہرے پہ ہوتا ہے نا. جیسے خوشی، غم، تکلیف، اسی طرح تکبر یا عاجزی وہ اس کی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ باڈی لینگویج کی بات آ گئی ہے. پہلے دل کی بات کی گئی کہ تم کہیں کوئی اچھائی برائی کرو گے نا تو اللہ اسے جانتا ہے. تم کچھ اچھا برا کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے. اور اب ایسی چیزوں کی بات آئی ہے جو کہ ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے پوسچرز، آپ کی باڈی لینگویج. اب اس کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کرو. اپنا گال لوگوں سے نہ موڑو. یہ جو گال ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان جب کسی سے منہ موڑتا ہے تو وہ کیا موڑ رہا ہوتا ہے؟ وہ ایکچولی گال کو موڑ رہا ہوتا ہے نا. گال موڑ رہا ہوتا ہے اور اس انسان سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے. تو یہ تکبر کی علامت ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو عاجزی پسند کی ہے. کتنی احادیث ہیں جو عاجزی اور تواضع کو پسند کرنے کی طرف دلیل ہیں. یہ ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اور عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے سے زیادتی کرے. تو فخر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اپنا گال موڑنا رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا؟ جب وہ کس سے بات کرتے تھے تو صرف منہ نہیں اس طرف کرتے تھے، پورا رخ اس کی طرف پھیر لیتے تھے، کیونکہ یہ ایک انسان کی تعظیم ہے، مینرز ہیں، اسلامک مینرز ہیں کہ کوئی بات کرے تو آپ اس کی طرف مڑیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر جو مصیبت سرکشوں کو پہنچتی ہے وہی اس کو بھی پہنچتی ہے. اور روایات میں کیا آتا ہے، مدینے کی کوئی باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے جاتی. مطلب یہ کہ وہ ہر ایک کو رسول اللہ اہمیت دیتے تھے. اسلام اتنا پھیلا، میں نے جیسے ابھی کہا کہ غلام اتنے مسلمان ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو تعظیم ملی. کسی اسلام میں رسول اللہ نے ان کو حقیر نہیں جانا، اور ویسے جو عرب معاشرہ تھا وہ ان کو حقیر سمجھتا تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تبھی ہوگا جب آپ فخر سے بچیں گے. رسول اللہ نے فخر سے بچنے کی انتہائی تاکید کی ہے. رسول اللہ، حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک مسافر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوچھنے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور اس کے پاس آئے. پھر اللہ نے احکامات جو سکھائے تھے وہ اسے سکھائے، پھر واپس گئے اور خطبے کا آخری حصہ مکمل کیا. خطبہ چھوڑ کے آگے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خطیب ذرا سا اگر کسی جلسے میں بچوں کی بھی آواز آئے تو وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کیا کیسی عاجزی سکھائی ہے انسان کو. ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں نا فطور تھا تھوڑا، تو تھوڑا عقل جیسے مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ایک ایج میں آ کے. تو وہ آئی اور نبی سے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے مگر میں سب کے سامنے نہیں بتاؤں گی. تو رسول اللہ نے فرمایا جو چاہے گلی منتخب کر لو، تمہاری بات سن لوں گا. یعنی تم جہاں بلاؤ گی میں تمہاری بات سن لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین میں عاجزی کا درس دیتے ہیں انسانوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر سے اپنا کپڑا گھسٹ کر چلتا ہے. یعنی مطلب ضرورت سے زیادہ کپڑا، وہ جو زمین پہ پیچھے گاؤنس رگڑے ہوتے ہیں زمین کو، اور جو بھی اس طرح کی چیزیں. تو ایسی فخر والے لباس، فخر والی باتیں اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمائی. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک اونٹنی تھی بہت تیز رفتار، تو اسے آگے کوئی نہ گزرتا تھا. بہت تیز رفتار تھی. ایک گوار آیا اور اپنے اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے گزار دیا. رسول اللہ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو اسے پست کر دے. تو اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا. اللہ نے دیا تو تکبر کس بات کا، اللہ نے لے لیا اگر تو مایوسی کس بات کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ تکبر سے بچنا ہے، اپنے گال کو موڑنا نہیں ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے. ایک بوڑھا زانی، یہ ہم بہت بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حدیث. بوڑھا زانی کہ بوڑھاپا آ گیا پھر بھی زنا نہ چھوڑا. دوسرا جھوٹا بادشاہ، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا اور جھوٹا. اور مفلس تکبر کرنے والا، یعنی کہ تکبر تو کرتا ہے اوپر سے مفلس بھی ہے. مفلسی کے ساتھ تکبر بالکل ہی ناقابل قبول ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ واقعی مفلسی کے ساتھ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے کھانے میں نقص، اچھے بھلے کپڑوں میں نقص، مفلسی کے ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے گال کو خد کیا ہوتا ہے؟ گال. اپنے گال کو موڑنا نہیں ہے، لوگوں سے موڑنا نہیں ہے. اور ولا تمشی، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر چلتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے زمین پہ؟ ان کی چال کے بارے میں کیا روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہے. یعنی قدموں کو دبا دبا کے چلتے تھے. ان کی چال میں اکڑاہٹ نہیں تھی. مومن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی چال ہے یا اس کے کوئی بھی جیسچرز ہیں وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ اکڑنے والے نہیں ہوتے. حلیمی، عاجزی، آہستگی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سہل بن سعد سے حدیث ہے کہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ جلدی میں انسان اکثر کام غلط کر دیتا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے عرفہ کے روز واپس لوٹنے پر اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز جب رسول اللہ نے سنی تو فرمایا لوگوں سکینت اختیار کرو، جلد بازی نیکی نہیں ہے. کہ جلد بازی کرنا کسی چیز میں وہ انسان کے اس عمل کو خوبصورت نہیں رہنے دیتی. کیونکہ خوبصورتی جو ہے وہ آرام سے اور آہستگی سے اور تحمل سے کام کرنے میں ہے. ہاں کچھ چیزوں میں جلد بازی جو ہے وہ پسند بھی کی گئی ہے کہ سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، مگر اس میں بھی جو ہے وہ ایک وقار ہونا چاہیے. جیسے آپ باجماعت نماز پڑھیں، آپ کو ٹائم پہ پہنچنا ہے مگر بھاگ کر جانے سے منع کیا گیا ہے. تو وہ جو وقار اور سکینت ہے نا، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مومن کے ہر جسر میں وقار ہونا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس بنو قیس سے کچھ وفد آیا. تو جب وہ پہنچے رسول اللہ سے آ کر ملے اور فوراً انہوں نے سبقت کی نا کہ ہم جلدی سے رسول اللہ سے ملیں. ایک ان میں نوجوان تھا، وہ پیچھے رہ گیا. اطمینان سے اترا، اس نے اونٹی کو بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور لوگوں کے سامان وغیرہ کا بھی دھیان کیا. اور پھر رسول اللہ نے اسے فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں
جو تم میں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک حلم اور ایک سوچ سمجھ کے کام کرنا. تو اس نے کہا، اشد نام آتا ہے اس کا، کہ یہ میرے اندر خلقی ہیں یا صفاتی ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا خلقی ہیں، یعنی ان بورن، تم ان ایبلٹیز، ان کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہو. تو یہ تیزی کسی کام میں اس کو ایکٹیولی کرنا اور تیزی سے کرنا، اس میں فرق ہے. ایکٹیولی کریں، ایکٹیو رہیں، لیکن ایک وقار کے ساتھ کریں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں سوچنا نہیں چاہیے کہ اتنا دوں کتنا دوں. اللہ کے لیے دینا ہے، کیا گن کے دینا، اللہ کوئی گن گن کے دیتا ہے ہمیں. پھر نماز کے بعد آپ فوراً جو اٹھ جاتے ہیں اس میں تیزی نہیں کرنی چاہیے. وقار کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں. اور کیا کریں؟ بعد میں اذکار کر کے آرام سے اٹھیں، سہولت کے ساتھ اٹھیں. رسول اللہ کا جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ سرت والا نہیں تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں اکٹھے، سب لوگوں میں بیٹھے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے. آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ کرتے تھے. درست یعنی کہ سختی والی بات نہ کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شور کرتے، نہ فحش کو ہوتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ بخل کرتے. جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے. یعنی یہ نہیں کہ اس پہ تذکرہ. میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ لوگ دعوتوں میں، کسی کے گھر دعوت میں کے ہوتے ہیں اور کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس میں اتنے لمبے چوڑے نقص نکالتے ہیں، شکر گزاری تو دور رہ گئی کہیں پہ. وہ شکر گزاری خود بھی کہتی ہوگی میں بھی کوئی چیز ہوں کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اس نے ہماری دعوت کی، الٹا اس کھانے میں نقص نکالتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. دین پڑھے ہوئے انسان کے طریقوں میں فرق ہونا چاہیے. تو رسول اللہ کیسے تھے؟ ان ایسی چیزیں جو دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے. یعنی کہ اسے اگنور کر دیتے، اس پہ ڈسکشنز نہ کرتے، لیکن دوسروں کو اس سے نا امید بھی نہ کرتے. ایسے بھی نہیں کہ اس سے برے کامنٹس دیتے، کھانا پسند نہیں آیا آپ چھوڑ دیں، نہ کھائیں، لیکن دوسروں کو اس کے نقص نکال نکال کے نہ بتائیں. اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو، دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے کہ مجھے نہیں پسند، تم بھی نہ اسے ٹرائی کرنا، بڑی بری ہے. آپ کی چوائس نہیں ہے، میں بھی کسی دوسرے کی چوائس ہو، بلکہ خاموشی اختیار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے 3 چیزیں چھوڑ کر رکھی تھی، یعنی چھوڑ رکھی تھی، وہ بالکل اس کے قریب نہیں جاتے تھے. کیا؟ جھگڑنا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا. کیا ہے یہ؟ لفظ سے اعراض کرنا ہے نا. تو رسول اللہ جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کا اخلاق تو ایسا تھا. اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ تو یہاں پر یہ ساری تواضع، عاجزی کی باتیں کی گئی ہیں. عاجزی والا رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. نہ تم موڑو اپنے گال کو لوگوں سے، نہ تم چلو زمین میں اکڑ کے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خود پسند اور فخر جتانے والے کو. یہ مختال کیا ہوتا ہے؟ مختال جو ہے نا خیل سے نکلا ہے، خا یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. خیال بھی اسی سے نکلا ہے. تو خیل ہوتا ہے گھوڑا، ہے نا، گھوڑا ہوتا ہے. اور گھوڑے میں بھی خاص طرح کی اکراہٹ ہوتی ہے اس کی چال میں. اور تو خیال بھی، خیال کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی اصل میں حقیقت نہیں ہوتی، آپ خیال کو ٹچ نہیں کر سکتے، صرف ایک خیال ذہنی چیز ہوتی ہے. تو تکبر بھی ایک خیال ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. کیسا خیال ہے؟ جس کی کوئی حقیقت تو نہیں، مگر انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایک انتہا تک لے جاتا ہے. باؤنڈری کوئی نہیں ہے اس کی. خیال کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی. تو اس کی بھی کوئی، تکبر کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو بہت انتہاؤں تک لے جاتا ہے. اس کی باؤنڈری کوئی نہیں، مگر انسان کو بے انتہا کیا سرکش بنا دیتا ہے. فخور کیا ہوتا ہے؟ فخر کیا ہے؟ فخر پھٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فخار مٹکی کو جس پر ہاتھ مارو تو بہت آواز آتی ہے، مگر اندر سے وہ خالی ہوتی ہے. تو فخر ان چیزوں پر اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کی ذات کا حصہ ہے، مگر
ذاتی پیداوار نہیں ہے، جیسے خوبصورتی ہے، ذاتی کسی کا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ ذہانت ہے، اللہ نہ دے، کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو نہیں۔ دولت ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے، دکھنے میں ہماری محنت ہے، لیکن اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں جسے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہوں، جس کا چاہے کشادہ کر دیتا ہوں۔ تو فخور، فخور کیا ہے؟ فخر کا، فخر جتانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے نا فخار بھی۔ فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ کسی صفت کی وجہ سے شور مچانا، اپنی بڑائی بیان کرنا۔ اور اپنی بڑائی بیان کرنا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ کے نزدیک پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدگی کا باعث ہو جاتا ہے۔ فخر کرنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تعریف ہی کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو ہی بنتا رہے۔ فخور کا ایک مطلب جو ہے وہ ہر وقت گنگنانے والا بھی ہے۔ ہر وقت گنگنانے والا یعنی کہ کیا؟ ہر وقت اپنی تعریف کرنے والا، تعریف کر کر کے پھولے نہیں سمانا جسے کہتے ہیں نا، اپنی تعریفوں کے پل باندھنے والا۔ تو ایسے مختال، خود پسند، جو اپنے خیال میں ہی بہت بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور فخور، بہت زیادہ فخر جتانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ اعراف میں کیا آتا ہے؟ شیطان کو کیا کہا تھا؟ شیطان کی کس چیز کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ فرعون کس وجہ سے ایمان نہ لا سکا موسیٰ علیہ السلام پہ؟ تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ یہ تکبر انسان سے سرکشی کراتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا، جب اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف 13 میں آتا ہے، پھر تو اس سے یعنی کہ آسمان سے اتر جا، کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو فخر کرے، نکل جا یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے، صاغرین، چھوٹے چھوٹے ہو تم، بہت حقیر، ذلیلوں میں سے ہو۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو صفت ہے وہ کہ وہ نرم چال چلتے ہیں۔ نرمی ہے نا، ہر چیز میں نرمی ہے، چال میں بھی نرمی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 37 میں، زمین میں اترا کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہ سکو گے، نہ پہاڑ کی بلندی کو پا سکو گے، کہ دبا دبا کے چلو گے زمین کو تو زمین تو پھٹے گی نہیں، اور نہ تم پہاڑ تک جا پہنچو گے، سیدھی زمین پہ، فلیٹ زمین پر ہی رہو گے۔ تو اس طریقے پہ چلو جو اللہ نے پسند کیا ہے، نرمی کے ساتھ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، زمین پہ مرح سے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مرح کیا ہوتا ہے؟ فرحت، فرح، مرح، یہ خوشی کے لیے آتے ہیں، لیکن مرح بہت زیادہ خوشی، ایسی خوشی کہ انسان مست ہو کے اس کی چال ہی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ورڈ جو یوز کیا ہے نا، اب فرح بھی آ سکتا تھا، فرحت بھی آ سکتا تھا، لیکن نہیں، مرح آیا، کیونکہ اس کا اثر، ایسی خوشی جس کا اثر چال پہ ہوتا ہے، تو چال کی بات ہے یہاں پہ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین میں اترا کر، اکڑ کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ فخر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ وقصد، وقصد، قاف صاد دال اس کا روٹ ورڈ ہے، میانہ روی، اقتصاد، اقتصاد کا راستہ اختیار کرو۔ قصد کیا ہوتا ہے؟ قصد ہوتا ہے درمیانہ حال، ٹھیک ہے؟ اقتصاد ہوتا ہے درمیان کا راستہ، افراط و تفرید کے درمیان۔ افراط کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، تفرید بہت کم، تو افراط و تفرید کے درمیان کا راستہ اقتصاد ہوتا ہے۔ ناپسند اور بہت زیادہ پسند اس کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشی کا، اپنی چال میں۔ مشی کیا ہوتی ہے؟ چال۔ پہلے تمشی، وہاں بھی چال کا ذکر ہے، میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ مشی کا، یہ بھی اس کا بھی روٹ ورڈ میم شین یا، یہ یعنی کہ یا ہے۔ اپنی چال میں، مشی کا، اپنی چال میں، وغزد، وغزد، اور پست رکھو۔ غز کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، پست رکھنا۔ غض بصر بھی آتا ہے نا، نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ یہ مومنوں اور مومنات کو حکم آیا ہے غض بصر کا، کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ مومن نیچے رکھیں۔ پہلے مومنوں کو حکم ہے، پھر مومنات کو حکم ہے۔ تو غض بصر، غض جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایسا نیچا کرنا، یہ آواز کے لیے بھی آتا ہے اور نگاہوں کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، غض،
ٹھیک ہے، غض بصر. اور پست رکھو من صوتک، یہاں پہ آواز کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنی آواز کو. اور درمیانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں، اور پست رکھو اپنی آواز کو. انا، بے شک، انکرا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، انکر الاصواتی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز اللہ تعالیٰ نے کس کی قرار دی؟ انکر الاصواتی لصوت الحمیر. البتہ، لا البتہ کے لیے، صوت آواز، حمیر گدھے کی. سب سے ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. اب آواز کی بات ہے. پہلے اپنے باڈی پوسچر کی بات تھی، اپنا گال نہ موڑو، چال کی بات تھی. پھر خود پسندی اور فخر جتانے والے، اپنے زبان سے اپنی تعریفوں کے پل باندھنے والے ایسے نہ بنو. پھر چال کی بات کہ اگر اکڑ والی چال نہ ہو تو کیسی ہو؟ میانہ روی والی، وقصد، اقتصاد والی چال ہو. پھر وقصد، پست رکھو اپنی نگاہوں کو. غض بصر کی بات آتی ہے نا، یہاں پہ پست رکھو اپنی آواز کو. ٹھیک ہے، اور پست رکھو اپنی آواز کو. بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کون کون سے لوگ ہوں گے؟ ہر بندہ جو انتہائی نافرمان، سخت دل، متکبر قسم کا انسان وہ دوزخ میں جائے گا. نافرمان ہو اور سخت دل ہو اور متکبر ہو. جو متکبر ہوتا ہے ایکچولی وہی نافرمان ہوتا ہے. جو اللہ کے احکامات سے تکبر کرتا ہے وہی نافرمانی کرتا ہے. جو سرکشی کرتا ہے، جو خود کو بڑا سمجھ لیتا ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوٹا جانتا ہے، تو وہ پھر نہیں مانتا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ تم کوئی معروف بات ہو، یہ میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی پچھلے لیسن میں، تم کوئی معروف بات ہو اسے حقیر نہ سمجھو. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. دوسروں کو بتاؤ، جب اپنے بھائی سے بات کرو تو اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہو اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ بھی معروف ہے، یعنی کہ یہ بھی نیکی ہے. دیکھیں مسکرانا تک تو صدقہ ہے. تو یہ جو آپ کے باڈی پوسچرز ہیں اس کا بہت زیادہ، دیکھیں اسلام نے مومن کے باڈی پوسچرز تک جو ہے وہ ممتاز کر دی ہیں عام انسانوں سے، کہ وہ اکڑنے والا اور دوسروں پہ فخر جتانے والا نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اکڑتا چلا جا رہا تھا، بڑا اپنے آپ میں بڑا بنا ہوا تھا، اپنے کپڑوں پہ غرور کرتا، بڑا اچھا بنا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو اکڑ کے چلنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. تو چال میں بھی آہستگی، نرمی، اور آواز میں بھی نرمی. ایسی آواز نہ ہو کہ لوگوں کو لگے لڑ رہا ہے. عام بات کرو تو لگے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نارمل بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی بحث کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں. تو ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ کی آوازوں سے بلند آواز، اسپیشلی قرآن میں حکم آ گیا تھا کہ رسول کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، یہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گی. یہ چیز تمہارے اعمال ضائع کر دے گی. ہماری آوازیں، خواتین کی آوازیں اتنی اتنی دور جا رہی ہوتی ہیں. اور سب سے بری آواز کون سی ہے؟ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر. گدھے کی آواز ہے سب سے بری آواز. کیوں گدھے کی آواز کو برا کہا گیا؟ دیکھیں اللہ نہیں دی ہے اسے آواز، اپنی مرضی سے تو ایسی آواز نہیں نکالتا. تو اس کی اپنی آواز ہے، مرغے کی اپنی آواز ہے، گھوڑے کی اپنی ہے، شیر کی اپنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مرغا، دیکھیں آواز اکثر، مرغے کی آواز کہاں کس وقت آتی ہے آپ کو؟ صبح کے وقت، اذان کے وقت، ہے نا؟ وہ جو کہتے ہیں مرغا اذان دے رہا ہے، وہ جو بانگیں دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرغے کی آواز سن کے رسول اللہ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا. لیکن گدھے کی آواز سن کے رسول اللہ نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ پڑھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے ہی اسے دی ہے، لیکن اللہ نے ڈسٹنکشن دونوں میں پیدا کی ہے کہ وہ تھوڑا سا کم عقل ہے، وہ جس مرضی چاہے وقت میں اس طرح کی آوازیں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مرغے کی آواز جس وقت میں آتی ہے اور جس طرح آتی ہے تو وہ اس کی آواز سنتے ہی اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں ان کا اپنا بھی کوئی قصور نہیں ہے. رحم کا دونوں سے ہی معاملہ ہے.
جانوروں پر رحم کا بہت زیادہ معاملہ کرنے کو رسول اللہ نے کہا ہے، پانی پلانے کو، اسپیشلی گدھے جیسے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہے، ان کو پانی پلانا، ان کو ریسٹ دینا، یہ بہت سخت ضروری ہے۔ لیکن آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی کہی گئی ہے۔ ایک تو اونچی ہوتی ہے بہت زیادہ، کہیں دور گدھا آوازیں نکال رہا ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے کاپی بھی کرنے لگتے ہیں، کاپی کرنے لگتے ہیں تو وہ اور بری حرکت لگتی ہے کہ دیکھو ایسے ایسے گدھا آواز نکالتا ہے، کیونکہ اس کی عجیب سی ہوتی ہے نا، ڈفرینٹ سی آواز ہوتی ہے، تو لوگ کاپی کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب سے بری ہے، اب دیکھ لو کاپی کرنی ہے۔ اور دیکھیں آپ آوازوں میں اس کی آواز کاپی کی جاتی ہے، باقی اتنی نہیں کی جاتی کاپی، تو اس کی آواز جو ہے یہ آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو اس کی آواز کو کاپی نہیں کرنا۔ علم کیا نہیں ترو تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخرا مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، لکم ما تمہارے لیے، جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وہ اسبغا اور اس نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمہ نعمتیں اپنی، ظاہرۃ و باطنہ ظاہری اور باطنی۔ اب نعمتوں کا تو ذکر ہے، زمین و آسمان کے تو ذکر بہت بار آیا قرآن میں، اب یہ ظاہری اور باطنی الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنکٹ کر دی ہیں، ڈسٹنگوش کر دی ہیں، بھی دو ڈفرینٹ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یُجَادِلُ جو جھگڑتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم ولا بغیر علم کے، ولا اور بغیر ہدن ہدایت کے، ولا اور بغیر کتاب منیر کتاب روشن کے، جیسے کافر لڑتے جھگڑتے تھے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کتاب، بغیر ہدایت کے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی۔ اب یہ مسخر کیا ہوتا ہے؟ سخرا، سخرو، تسخیر، یہ سارے ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین، خا، را۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جبرن، قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کر دینا، یعنی کہ جبرن کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی کے خلاف اسے مصروف کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کتنی چیزیں ہماری، وہ چاہے نہ چاہے ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ چاند جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اسے مسخر کیا ہوا ہے، اس نے گھومنا ہی گھومنا ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس نے کرنا ہے ایسے۔ ہمیں چاند دکھے گا رات کو، سوائے اس کے کہ جب وہ پورے کا پورا غائب ہو جاتا ہے ایک دن بعد، پھر وہ نمودار ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ اس کا جو سائیکل ہے اس نے پورا کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ چاند تو تھا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کونی احکامات کے زیر، اس کے نیچے کونی احکامات کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو چلانے کے لیے احکامات دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کیا کیا چیزیں مسخر ہیں؟ جو بھی ہم ڈسکور کر لیتے ہیں چیزیں، وہ ہمارے لیے مسخر ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں۔ سیٹلائٹس ہیں، وہ بھی زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں چاند کی طرح، چاند تو اللہ نے چلائے، سیٹلائٹ تو ہم نے خود انوینٹ کی نا، اور پھر وہ بھی گھومنے لگیں زمین کے ارد گرد، اس کے ذریعے کوئی ویدر سیٹلائٹ ہوتی ہے، کوئی کمیونیکیشن، یہ جی پی ایس ہے جو ہماری گاڑیوں میں اور ہمارے اس میں ہوتا ہے موبائل فونز میں، وہ کیا ہے؟ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمیں ساری وہ میسیجز ملتی ہیں۔ گلوبل پوسٹل سسٹم ہے یا کچھ ایسے ہے، تو وہ سارا یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مسخر ہے۔ اور زمین و آسمان کی کتنی چیزیں مسخر ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ما ھذا باطلا، اس کو باطل نہیں بنایا، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور پھر کیا کیا؟ اسے انسان کی خدمت میں لگا دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ مقصد کیا ہے ان چیزوں کا؟ انسان کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن باقی چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا جو مقصد ہے وہ اس کو پورا کرنے میں معاون ہو وہ چیزیں، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انہی چیزوں میں کھو کے رہ گیا، اور جس مقصد کے لیے اسے یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی تھیں، یہ سہولتیں دی گئی تھیں، یہ مسخر کی گئی تھیں، یہ چیزیں، یہ سواریاں، یہ جانور انسان کے لیے مسخر کیے، انسان انہی کا ہو کے رہ گیا، اور جو گول تھا، جس کے لیے یہ ساری تسخیر کی چیزیں مسخر کی انسان کی، وہ بھول گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا عبد بننا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، فلاح پانی ہے، مفلح بننا ہے، وہ بھول ہی گیا انسان۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان ہو جو کچھ زمین میں، یہ جو سواریاں ساری ہمارے لیے مسخر ہیں۔ گاڑی کبھی ریزسٹ کرتی ہے بھی میں نے نہیں چلنا، میں تھک گئی ہوں چل چل کے۔ جانور جو جاندار ہے وہ نہیں ریزسٹ کرتے بیچارے مالک کے آگے، تو گاڑیاں بیچاری تو پھر بے جان ہے، انسان نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ جو اللہ کی بنائی مخلوق ہے وہ نہیں ریزسٹ کرتی، گائے کو پکڑ کے جہاں مرضی لے چلو چل پڑتی ہے۔ اس نے تمام کر دی، اسبغ، سین باغ غین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے تمام کر دی تم پر نعمہ، نعمتیں اپنی ظاہری اور باطنی۔ اب یہ ظاہری باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ سب کچھ ایک تو مسخر کیا، اس کے بعد ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ کیا ہے ظاہری نعمتیں؟ کیا ہیں؟ جو نظر آتی ہیں، ان کا تعلق نظر آنے والی چیزوں سے ہے، جیسے آنکھ، ناک، کان، جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کا یہ پنکھا، ٹیوب لائٹ ہے، آپ کا اے سی ہے، آپ کی فریج ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، سب کچھ ظاہری نعمتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ نعمتوں کا ایک حصہ ظاہری ہے، دوسرا کیا ہے؟ باطنی، جو نظر نہیں آتی۔ آپ نے وہ انگلش میں پڑھا ہوگا کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، بوائے، گرل، کوئی بھی جانور ہے، ڈاگ، کیٹ، یا کوئی چیز ہے، ٹیبل، چیئر، یہ سب کنکریٹ ناؤن ہے۔ لیکن ایک ایبسٹریکٹ ناؤن بھی ہوتا ہے، جیسے بریوری، بہادری، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنراسٹی، سخاوت، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے نا، جن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جو کوالٹیز ہیں، وہ ساری باطنی نعمتیں ہیں، یہ انسان کو ملتی ہیں، اس کو ہمت ملتی ہے، صلاحیت ملتی ہے، ذہانت ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس سکون ہوتا ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتا۔ جن کے پاس نہیں، وہ ان سے پوچھے یہ کیسی نعمت ہے۔ پھر یہ جو آنکھیں، کان ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ باطنی ہیں، وہ دیکھی تو نہیں۔ آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں، بصارت تو نہیں دیکھ سکتے۔ سر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کی بصیرت تو نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بصارت نہیں دیکھ سکتے۔ کان دیکھ سکتے ہیں، سماعت نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دو گروپس آپ کو ڈیفائن کر دیے۔ کیوں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں اتنی نعمتوں کا؟ پہلے بھی شکر کی بات ہوئی، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پا کے بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کو قبول، جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں، تسلیم کریں، اس کی بڑائی کو مانیں، قبول کریں، اور شکر گزاری کریں۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدا، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کتاب روشن کے۔ ہوتا یہ ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو مکمل نعمتیں عطا کر دیں، ہماری خدمت میں لگا دی، لیکن انسان وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ جیسے اہل مکہ تھے، اور بغیر علم کے، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بغیر ہدایت کی، کوئی ہدایت ان تک پہنچی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں تھی، پہلے کوئی علم نہیں تھا، کوئی علمی دلیل، کوئی دنیا کے علم کی، ایکوائرڈ علم کی کوئی دلیل، کچھ بھی نہیں تھا۔ ریویلڈ علم نہ صحیح، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی نا، ہدایت تو آئی نہیں، پہلے چلے مان لیا، کتاب نہیں کوئی آئی، ہدایت نہیں آئی، پہلے رسول نہیں آیا عربوں میں۔ تو دنیا کے علم میں بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کتاب اور ہدایت نہ بھی ہو، اللہ نے فطرت میں انسان کے توحید رکھی ہے، اس سے بھی نہیں پہچانتے۔ لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب مبین کے، روشن کتاب کے۔ جیسے مکہ والوں کے پاس کوئی روشن کتاب نہیں تھی، کوئی آسمانی صحیفے نہیں تھے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے دیکھیں محکوم کر دیا، تابع کر دیا، پابند بنا دیا، مگر ہمیں پابند نہیں کیا۔ چیزوں کو ہمارا پابند کیا ہے، لیکن ہمیں اپنا پابند نہیں کیا۔ اس لیے چیزوں کا ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ہم مخلوقات میں فضیلت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے پابند نہیں ہیں۔
اور پابند نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس چوائس ہے، چاہے تو ہم اللہ کے حکم کو چوز کر لیں، چاہے تو نفس کے غلام بن جائیں۔ اور کیا ہے، زیادہ تر لوگ نفس کے غلام بنے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا یہاں پر کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا انہیں پیروی کرو، ما اس کی جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ اچھا، اب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے جس پہ پایا نا، ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اولو کیا بھلا اگر، کان الشیطان ہو شیطان، یدعوہم وہ بلاتا انہیں کنہیں، آباء و اجداد کو، ہم انہیں پلورل کی ضمیر ہے، آباء و اجداد کو، الی عذاب السعیر طرف عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ یعنی شیطان تمہارے آباء و اجداد کو اگر بھٹکاتا ہو، کیا پتا وہ بھٹکے ہوئے ہوں، تم ان کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے، تم ان کے اعمال کے ذمہ دار تو نہیں ہو، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود تھے، تو ان کی اگر وہ انہیں بھٹکاتا تھا اور وہ اگر جہنمی ڈکلیئر ہوئے، تو تم بھی ان کی پیروی کر کے کیا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ ڈرایا گیا ہے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی یہ پڑھا تھا کہ والدین کے بارے میں بھی، جن کے بارے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی تاکید ہے انسانوں کے معاملات میں اور رشتہ داریوں میں، ان کے لیے بھی کیا ہے، تو وہ ان جاہداک علی ان تشرک بی، کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تم شریک کرو میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اسے جو نہیں ہے تمہیں جس کا کوئی علم، تو نہیں ماننا، فلا تطعہما تو نہ تم اطاعت کرو دونوں کی۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ آباء و اجداد کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر انہیں ان کی پیروی بھی کر لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کے یہ کہنا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات ہی مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر شیطان نے انہیں بھڑکایا ہوا، کیا بھلا اگر ہو شیطان وہ بلاتا انہیں طرف عذاب کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے، تو اگر شیطان نے انہیں آگ کی طرف بلایا ہوا تو تم سب بھی پھر جہنم واصل ہوگے۔ وَمَن یسلم اور جو کوئی سپرد کر دے، وجہہ چہرہ اپنا، الی اللہ طرف اللہ کے، وہوا اور وہ محسن محسن بھی ہو، فقد استمسک تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی کڑا مضبوط، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے، عاقبۃ الامور انجام ہے سب کاموں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی انسان پر، لیکن انسان کا رویہ کیسا ہے؟ اللہ کی رحمت اور انسان کے رویے میں یہ کیا تضاد ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے جس نے اتنا کچھ عطا کیا انسان کو، مگر انسان کا رویہ سخت ناشکری پر کنسسٹ کرتا ہے، سخت ناشکری والا، کہتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت آباء و اجداد سے ملی، حالانکہ آباء و اجداد اہل علم ہی نہیں تھے، انہیں علم ہی نہیں تھا، نہ وہ نبی تھے، نہ ان کے پاس کوئی نازل کردہ کتاب تھی، نہ وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، یہ سب تو اللہ نے نازل کیا، لہٰذا ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا تو عذاب السعیر، دیکھیں پھر دو کردار ان کا موازنہ، تو عذاب السعیر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اور جو کوئی یسلم وجہہ الی اللہ، یہ کیا ہے، یسلم وجہہ الی اللہ، سپرد کر دے چہرہ اپنا طرف اللہ کے، یہ کیا سپرد کرنا کیا ہے؟ کسی کی طرف چہرہ کرنا آپ کے اس کی طرف اٹینشن کی نشانی ہے، کہ آپ اس طرف اٹینشن دے رہے ہیں، آپ کا چہرہ اسی طرف ہوتا ہے جس طرف آپ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، آپ جس طرف اٹینٹیو ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا محور آپ کے رب کو ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو ہونا چاہیے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہونا چاہیے۔ ساری انسان کی حکنات اور ساری حرکات اور سکنات
اور کوششیں اور انسان کی ساری محنتیں مشقتیں دین کی طرف ہونی چاہیے، ان کا رخ دین کی طرف ہونا چاہیے، اس شخص کا جو چہرہ ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ نے اتنی پیاری بات اتاری کہ جو کوئی یسلم وجہہ الی اللہ، سپرد کر دے چہرہ اپنا طرف اللہ کے، اور وہ محسن بھی ہو، پھر وہ احسان بھی کرتا ہو، یعنی کہ ایک تو اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹینٹو ہو، وہ بیمار ہے یا تندرست ہے وہ اللہ کا نام لے، وہ مصروف ہے یا فارغ ہے وہ اللہ کو نہ بھولے، اٹھے بیٹھے لیٹے کروٹ کے بھل ہر وقت اکیلے میں محفل میں وہ اللہ کو نہ بھولے۔ ایک تو یہ کہ اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہو، دوسرا وہ محسن بھی ہو۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینے والا، فرض سے زیادہ ادا کرنے والا، فرض کی ادائیگی والا، ذمہ داریوں سے زیادہ ذمہ داری نبھانے والا۔ اتنی ذمہ داری ہے نہیں جتنا وہ نبھا رہا ہے، بدلے کی قوت کے باوجود بدلہ نہ لینے والا محسن ہے نا، تھوڑے کے بدلے زیادہ دیتا ہے، اور جو کسی کا حق نہیں بنتا وہ بھی دے دیتا ہے، بدلے کی طاقت ہے، حق ہے کہ بدلہ لے لیا جائے مگر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، طاقت کے باوجود معاف کر دینے والا، تنگی کے باوجود شور نہ کرنے والا، اپنی ضرورت روک کے دوسرے کو دینے والا، یہ سب کیا ہے؟ محسن کی کوالٹیز ہیں۔ تو وہ محسن بھی ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، کڑا مضبوط، عروہ ایسی چیز کہ جس کو پکڑ کے لٹکا جا سکے، کوئی کڑا ہو سکتا ہے، ہینڈل ہو سکتا ہے، کنڈا ہو سکتا ہے، ان سب کے لیے وثقا کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، بالعروۃ الوثقی، وإلی اللہ، اور طرف اللہ ہی کے، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کا۔ کچھ بھی کرو، چاہے عذاب و سعیر والے کام کرو، اپنے باء و اجداد کی پیروی میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو، اس کی ظاہری باطنی نعمتوں کو سمجھو ہی نہ، ان کا شکر ہی نہ ادا کرو، اپنی سرکشی میں لگے رہو، اپنے فلسفے، اپنے دل کی مرضی، اپنے نفس پہ لگے رہو، اپنے نفس کو الہ بنائے رکھو، یا چاہے تو کیا کرو؟ یسلم وجہہ الی اللہ، سپرد کر دو چہرہ اپنا طرف اللہ کے، اور محسن ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کا کڑا تھام لیا ہے، اور جو بھی کرو گے نا سارے کام عقب میں نے پہلے ہی بتایا، عقب ہوتی ہے ایڑی، ایڑی پیچھے لگی ہوتی ہے، تو پیچھے آنا، انسان کے کام کا انجام کام کے بعد آتا ہے، کام سے پہلے انجام انسان کو نظر نہیں آتا، تو طرف اللہ ہی کے ہے انجام سب کاموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ کی پسند کے کام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں لگائے رکھے، اور ان کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے، اور روز قیامت وہ ہمارے لیے میزان میں بہت وزنی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے، ہم جنت کے حقدار بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جو ساری کوششیں ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔